بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام تھرڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار، ان کے کارنامے اور ان کے دور میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے کارنامے جو ہیں وہ بیان کرنا۔ کل میں نے جو آپ کو لیکچر دیا اس میں میں نے آپ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کے حوالے سے جو جج سید امیر علی کا جو کہنا تھا اور جو ان کا آپ کے بارے میں رائے تھی وہ بیان کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہسٹورین ہیں ان کا جو تھا بیان وہ بتایا، اور جس میں ہم نے یہ بتایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ کا جو رویہ تھا جس میں آپ اثار اور قربانی کا جو ہے جذبہ آپ کے اندر موجود تھا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ کا جو معیار تھا وہ آپ کس بلند رتبے پر فائز تھے تقویٰ کے، اس کے بارے میں بتایا۔ تھوڑا سا آگے اس بات کو بڑھاتے ہیں، اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی کچھ مزید ہمیں خوبیاں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جو ہیں ذاتی صلاحیتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یا جانچیں تو ہمیں آپ بلند ترین انسانوں میں سے نظر آتے ہیں۔ آپ مستقل مزاج تھے، عزم کے راسخ تھے اور با تدبیر انسان تھے۔ آپ جو ٹھان لیتے اس کے مطابق جو ہے پھر آپ اپنی زندگی کا جو ہے مقصد حیات اس کو بنا لیتے تھے اور پھر اس کے مطابق کام کرتے رہتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں جو واقعات رونما ہوئے اور جس میں مختلف گروہوں کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھنے لگا، تو اس صورتحال میں آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی، اور گفتگو کے بعد آپ کا جو انداز گفتگو تھا، ہم دیکھتے ہیں گفتگو کے دوران آپ کا جو انداز گفتگو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے قائل ہو گئے اور انہوں نے آپ کی جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس دور میں نازک وقت میں اسلام کی حفاظت کی، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات بہت سنگین صورتحال ہو چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ تھے جو اس چیز کے حامی تھے کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، تو آپ نے اس وقت جو ہے اپنی حکمت عملی اس طرح سے طے کی کہ آپ نے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان قوتوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو میں وہ ضرور ہم لیں گے اور دیں گے، یعنی کہ زکوٰۃ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بڑی مستقل مزاجی سے کام کیا، اور ان قوتوں کے خلاف آپ ڈٹ گئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارتاد کا فتنہ تھا اس کا آپ نے بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ اسی طرح سے ہم آپ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں جب آپ نے ایران اور شام کی جو جنگیں ہیں وہاں پہ آپ کی غیر معمولی سیاسی بصیرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت میں ایک فکر و اندیشی کا پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ آپ مکہ کے ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو مقصد زندگی تھا وہ یہ نہیں تھا کہ دنیاوی آسائشات کو حاصل کرنا یا دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے نہیں تھے، بلکہ آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی کندھے پر کپڑا ڈال کر بازار میں اس کو بیچتے، یا جیسے آپ نے ایک دکان خریدی تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ نے اصرار کیا کہ بیت المال میں سے ضرورت کے وقت جو ہے وہ وظیفہ مقرر کروا دیا، تو آپ نے وصیت کی کہ میرا مکان بیچ کر جو رقم میں نے اب تک بیت المال سے لی ہے واپس کر دی جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی کو امور حکومت کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔
یہاں پر بھی آپ کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہی، یہاں تک کہ ایک لڑکی کی بکریوں کا دودھ جو ہے وہ خلیفہ وقت بننے سے پہلے آپ جو ہے دھویا کرتے تھے، اور آپ نے خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے اس معمول کو جاری رکھا، اور اس گھر کی اور اس بچی کی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنی جو ہے یہ فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے مسلسل پیروی کی۔ اس کے علاوہ آپ سادگی، ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی کے حوالے سے سادگی کے شاعر کو آپ نے برقرار رکھا، اور اس چیز کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے۔ وان کریمر جو ہے ایک مشہور جو ہے ہسٹورین، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کے جانشین اور نمائندہ رسول کی حیثیت سے ان کو نظام اسلامی میں اگرچہ وسیع اختیارات حاصل تھے، لیکن ان کی طرز زندگی، ان کا رہن سہن کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی اہلیہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مدینہ سے باہر سخ نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بدوی شیخ کی سادہ سی اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے خیمے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ خلافت کے ابتدائی ایام میں 7 ماہ تک آپ ہر روز پیدل یا گھوڑے پر سوار ہو کر طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے مدینہ پہنچتے، نماز فجر ادا کرواتے، اور اسی انداز میں شام کو اپنے گھر واپس لوٹ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی، لیکن ان کا جو طرز زندگی تھا وہ بالکل ویسے ہی سادہ رہا جیسے پہلے تھا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ان کی زندگی کی جو ایک خاصیت تھی کہ آپ سادگی کو اپنایا ہوا تھا، اور آپ نے اللہ کے رسول کے سنت کی پیروی کرتے ہوئے اسی سادگی کو برقرار رکھا۔ اور جو آپ کا طرز زندگی بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ایک چھوٹی سی جگہ پہ جو ہے مدینہ سے تھوڑی سی دور جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر آپ کی رہائش تھی، اور آپ اسی طریقے سے وہاں سے جو ہے مدینہ آیا کرتے، نماز ادا کرواتے اور چلے جایا کرتے، لیکن بعد میں پھر جو ہے آپ نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ سکونت اختیار کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یا والہانہ جو عقیدت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ مکہ کا دور ابتلا ہو، یعنی کہ جب مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طرح کے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، تو اس دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ثابت قدمی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی، جس جگہ پہ آپ کو ضرورت ہوتی، آپ ان کے ساتھ موجود ہوتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں اسلامی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور خیمے کی حفاظت آپ ہی کے سپرد کی جاتی، کیونکہ اللہ کے نبی کو آپ پر بہت اعتبار تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم جو لوگ تھے ان کی آپ نے قدردانی کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب کو جو ہے خرید کر آزاد کیا۔ بدر و حنین کے معرکوں میں جب مسلمانوں پر آزمائشی لمحات تھے، تو ان لمحات میں بھی آپ ہر وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خندق کا معرکہ ہوا، جب خندق کھودنے کا معاملہ ہوا، ان تمام جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ موجود رہے۔ اسی طرح سے ابتدائی دور میں جو حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے روانگی کی کے وقت آپ نے جو آپ کا جو بیان ہے وہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور کس قدر آپ کو محبت تھی۔ آپ نے اس بارے میں فرمایا کہ لوگوں نے جب کہا کہ آپ اس لشکر کو روانہ نہ کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بالکل اس پر جو ہے ان کا جو سٹینڈ تھا وہ بہت واضح تھا، اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، جس میں آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں مدینہ میں اور میرے علاوہ کوئی نہ رہے، خدا کی قسم اگر مدینہ میں میرے علاوہ کوئی نہ رہے اور درندے میرے پنڈلیوں کا گوشت نوچ کر لے جائیں، تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ فرمایا تھا۔
یعنی کہ اللہ کے رسول نے جس لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا اس لشکر کو میں ہر حال میں روانہ کروں گا۔ تو لوگوں نے ایک بار کہا کہ آپ اس نہ بھیجیں، اس وقت ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ اس چیز کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا ہے تو اس کو ہر حال میں جو ہے روانہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر آپ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو، کوئی نئی راہ نہیں نکالی، کبھی بھی شریعت سے انحراف نہیں کیا، کسی دشمن رسول کو معاف نہیں کیا، کسی برائی کے ساتھ مصالحت نہیں کی۔ دنیا کا کوئی فرعون بھی جو ہے وہ آپ کو اپنی شخصیت سے مرعوب نہیں کر سکا، کوئی مشیر آپ کو سنت نبوی سے پیچھے ہٹنے پہ آمادہ نہ کر سکا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب کی راہ میں نہایت وفاداری کے ساتھ جو ہیں وہ جمے رہے۔ سر ولیم مور نے اپنی کتاب میں حضرت ابوبکر صدیق کی کامیابی کا راز جو ہے آپ کے عشق رسول کو ہی قرار دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جس طرح سے ایک کامیاب انسان تھے، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور والہانہ عقیدت رکھتے تھے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کرتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح سے اطاعت کرتے تھے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ آپ کے عشق رسول کو ہی قرار دیا گیا، یعنی کہ وہ دشمن اسلام جس ولیم مور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے جو جذبات ہیں تعصب پر مبنی ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک جانبداری کا اظہار نہیں کرتا، لیکن یہاں تک وہ کہنے پر وہ دشمن جو ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے اپنی کتاب جو ہے ایک کتاب لکھی تھی، وہ اس کے بارے میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر کی کامیابی کا راز آپ کے عشق رسول ہی کو قرار اس نے دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے حضرت ابوبکر صدیق نہایت محبت کرتے تھے اور اس محبت اور عشق کی وجہ ہی سے آپ جو ہیں نہایت کامیاب تھے۔ اسی طرح سے آپ جو ہیں آپ نے عوام سے ہمیشہ کہا، مجھے اللہ کا خلیفہ کہہ کر نہ پکارو، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ہر معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق یہی دیکھا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور آپ نے تمام عمر جو ہے اسی طریقے کو اپنائے رکھا، اس سے انحراف نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب آپ کی شخصیت اور آپ کے تمام عہد کا جائزہ لیتے ہیں تو اس حوالے سے اس پہ آپ تبصرے کے نام سے بھی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ مثالی حکمران کی ایک جو ہے ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا کردار ہے خلیفہ اول کی حیثیت سے آپ نے فرض شناسی، ملی خدمت اور دیانت کا نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ خلافت سے پہلے بھی جب آپ پر خلافت کی ذمہ داریاں نہیں تھیں تب بھی آپ ایک خوشحال تاجر تھے، اور اپنی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی کے احساس نے اتنا وقت ہی باقی نہ رہنے دیا کہ وہ اپنی تجارت کی طرف جو ہے توجہ دے سکیں، لہٰذا 6000 درہم کے مقروض ہو گئے۔ آپ نے یہ قرض جو گھر کا اثاثہ بیچ کر ادا کیا۔ اسی صورتحال کو دیکھا تو صحابہ نے بیت المال سے کچھ آپ کا روزینہ جو ہے وہ مقرر کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ گوارا نہ ہوا، اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تمام جو روپیہ آپ نے لیا تھا، آپ نے اپنی چیزوں یا اشیاء کو بیچا اور کہا کہ اسے بیت المال میں جو ہے وہ جمع کروا دیا جائے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس حد تک آپ فرض شناس تھے۔ اسی طرح سے آپ نے اسلامی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں تمام شاہانہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، کوئی ایسی نہیں تھی، نہایت سادگی کے ساتھ آپ نے حکومت کی، نہایت طرز زندگی آپ کا جو ہے آپ کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا، کوئی اس میں خدام نہیں تھے، اور آپ نے اپنی رہائش اسی مکان میں رکھی جس میں آپ پہلے رہا کرتے تھے، اور ہر شخص چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چھوٹا تھا بڑا تھا،
بڑی آسانی سے آپ سے ملاقات کر سکتا تھا۔ ایک مغربی مورخ لین پول نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے وقت متین اور عادل رہتے تھے۔ وہ دل کے نرم اور کریم النفس تھے اور خدمت اسلام کے بے لاگ جذبے سے سرشار تھے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر ویل بھی جو ہے حضرت خالد کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی خصوصی شفقت جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو تنقید بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت ہی تھی۔ اور لین پول یہ بات لکھتے ہیں کہ ویل یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجی زندگی اور عہد حکومت ایسا گزرا ہے جس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، سوائے اس بات کے کہ حضرت خالد بن ولید پر زیادہ مہربان تھے، لیکن یہ بھی آپ کی سیاسی بصیرت کا ہی مظہر تھا۔ آپ نہایت سادہ مزاج، متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کو قرآن جمع کرنے اور اسے محفوظ کرنے کی سعادت ملی۔ یہ وہ اس واقعے کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ مورخ جو ہیں، جس میں حضرت خالد بن ولید نے ابتدائی دور میں جو تھے جب مہمات بھیجی گئی تھیں فتنہ ارتاد کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے اوپر آپ بہت مہربانی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ان صحابی نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے صلاحیتوں سے نوازا تھا اور وہ مسلسل جو ہے مسلمانوں کے لیے کامیابیاں سمیٹتے رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کے اوپر نہایت نرمی اور شفقت جو ہے اپنی اسی طرح سے برقرار رکھی۔ اگر ہم دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی کارنامے کیا ہیں، عہد نبوی میں ان کی خدمات کیا ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز جو ہے اس کو اللہ کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اور بہت سارے جید صحابہ جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ اور زبیر جیسے صحابہ شامل تھے، انہوں نے آپ کے سمجھانے پر ہی اسلام قبول کیا اور ہجرت میں نبی کا ساتھ دیا اور یار غار کہلائے۔ اسی طرح سے غزوات میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ذاتی محافظ کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کے لیے آپ نے جگہ خرید کر وقف کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب جو ہے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اسی طرح سے آپ کے وصال تک اسلام کی خدمت کا کوئی موقع جو ہے آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد بھی آپ مسلسل جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسانات جو ہیں وہ مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ ادا کروائیں گے۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، لیکن یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، لیکن ابوبکر کو احسانات جو ہیں وہ مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مسلمہ کے اندر جو انتشار کا صورتحال تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی جس میں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، اور ایسا ممکن تھا کہ وہاں پہ خدا نخواستہ لڑائی ہو جاتی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا اور جس طریقے سے معاملات کو سنبھالا، وہ آپ ہی کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ان کاوشوں کی وجہ سے مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ برقرار رہا، اور آپ کی اس وقت جو ہے صورتحال کو آپ نے جو سنبھالا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو چکی تھی، آپ نے بڑے ہمت، بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ اس تمام صورتحال کو ہینڈل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ اول قرار پائے،
اور مسلمانوں نے بھی آپ کی بیعت کی اور آپ پر جو ہے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ تو تھے وہ کارنامے جو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں پڑھے ہیں، جو واقعات رونما ہوئے، جس طریقے سے ان کی شخصیت کے کچھ اور مزید پہلوؤں پر ہم کل روشنی ڈالیں گے، جس میں ہم حضرت ابوبکر صدیق کے کارناموں کا تذکرہ مختصراً ہم نے آج کچھ بیان کر دیے ہیں، کچھ کل جو ہیں وہ مزید بیان کر دیں گے۔